من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب سنے مبارکہ زلزلہ یا زلزال کی تفسیر پڑھ رہے تھے. کلمہ اثقال تک پہنچے تھے کہ آیہ کریمہ میں جو کلمہ اثقال آیا ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے. تو عرض کیا تھا کہ مفسرین نے اس کلمے کی الگ الگ تفسیریں لکھی ہیں، الگ الگ چیزیں مراد لی ہیں. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ انسان لوگ ہیں کہ جو قیامت کے زلزلے کی وجہ سے اپنی قبروں سے کیا ہے باہر نکال دیے جائیں گے. تو اثقال سے مراد کوئی دوسری چیز نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ انسان ہیں جو لوگ مر چکے ہوں گے، جو اپنی قبروں میں ہوں گے. جب زلزلہ آئے گا قیامت کا تو وہ سارے کے سارے قبروں سے باہر نکال دیے جائیں گے. اور یہ چیز سورہ انشقاق میں بھی آئی ہے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ زمین کے دامن میں ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، وہ سب باہر آ جائے گا. باہر یا جو انسان دفن ہے اپنی اپنی قبروں میں وہ سارے باہر نکال دیے جائیں گے. تو ایک تفسیر یہ ہو گئی اثقال کی کہ اثقال سے مراد یہ انسان ہے کہ جو اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ زمین کے اندر بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں. زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں قیامت کے زلزلے کے اثر سے وہ سارے خزانے باہر آ جائیں گے. تو اثقال سے مراد انسان نہیں بلکہ زمین کے اندر پائے جانے والے خزانے ہیں. ٹھیک. ایک احتمال اور ہے، وہ کیا ہے کہ زمین کے اندر خزانے کے علاوہ بہت ساری جو ہے سنگین اور وزنی مذاب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ذوب ہونے والی چیزیں ہیں جو آتش فشانوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ آتش فشانوں میں زمین کے اندر سے کچھ سنگین مواد، کچھ سنگین مادے باہر آتے ہیں. لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو جتنے بھی مواد سنگین ہیں وہ سارے آ جائیں گے. یعنی یہ جو ہے تھوڑا سا اوپر والے معنی کو اور تنگ کر کے اوپر یہ کہا گیا کہ جتنے بھی خزانے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں. سمجھ یا یوں کا ایک فرق جو ہے دونوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک میں خزانہ کہا گیا ہے یعنی جو قیمتی اشیاء ہے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی، یہ وہ. ٹھیک. دوسرے یہ مذاب کچھ مواد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ مذاب کہتے ہیں ذوب ہونے والی. آپ آگ میں کوئی چیز ڈال دو تو آگ کی حرارت سے جو چیز پگھلتی ہے اس کو کہتے ہیں مذاب. کیا کہتے ہیں مولانا؟ مذاب. تو زمین کے اندر کچھ ایسے مواد ہیں کہ جو ذوب ہونے والے ہیں، جن کو آگ پگھلاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سارے کے سارے قیامت کے زلزلے کے وقت باہر آ جائیں گے. آپ جائیے دیکھیے جہاں آتش فشان ہے تو اس آتش فشان میں آپ کو کیا ہے سنگین مذاب نظر آئیں گے. لیکن یہ سارے نہیں آتے چونکہ ہر جگہ نہیں ہے، یہ کہیں کہیں ہے. تو یہ مذاب کہیں کہیں اور بڑی تھوڑی مقدار میں باہر آئے ہیں. قیامت جب آئے گی تو جتنے بھی مذاب ہیں وہ سارے ان احتمال نیز وجود دارت کی. کہہ رہے کہ یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ منظور بیرون فرستادن مواد سنگین و مذاب درون زمین است کہ اثقال سے مراد
سنگین یعنی وزنی اور زمین کے اندر مذاب ہونے والی چیزوں کا باہر آنا ہے، کہ معمولاً کمی از آن کہ جو عام طور سے بڑی مختصر مقدار میں بے ہنگام آتش فشانہ، جب آتش فشان ظاہر ہوتے ہیں، زمین سے جب آگ نکلتی ہے، اور کبھی کبھی زلزلے کے وقت بیرون میری سے باہر آتے ہیں، وہی چیزیں، یا یوں کہا جائے کہ آتش فشان میں جو مواد باہر آتے ہیں آتش فشانی کی وجہ سے یا زلزلے کی وجہ سے، جو مذاب کچھ باہر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے قیامت کے زلزلے کے وقت باہر آ جائیں گے۔ در پایان جہان آنچ در درون زمین است، دنیا کے خاتمے کے وقت جو کچھ زمین کے اندر ہے، بے دنبال ان زلزلے عظیم، قیامت کے عظیم زلزلے کے سبب اور اس کے پیچھے بے بیرون پر تاپ میں شوند، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے مولانا؟ باہر نکال دیے جائیں گے، باہر پھینک دیے جائیں گے۔ تو تین چیزیں ہو گئی اسقال سے مراد، ایک انسان، ایک یہ ہے کہ خزانے، تیسری یہ ہے کہ مذاب چیزیں جو زمین کے اندر ہیں۔ ٹھیک مولانا جی؟ اب اسقال کی مفسرین نے تین تفسیریں بیان کر دی، کون سی تفسیر زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے؟ اب کہہ رہے کہ تفسیر اول مناسب تر بے نظر می رسد، ہر چند جمع میان ان تفاسیر نیز بعید نیز۔ اب یہ جو تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں، اس تفسیر کے لکھنے والوں نے تین تفاسیر میں سے کس تفسیر کو زیادہ بہتر جانا ہے، وہ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ کہنے کہ جو پہلی تفسیر ہے وہ زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے، وہ زیادہ صحیح نظر آ رہی ہے، کہ اسقال سے مراد کون مولانا؟ انسان۔ کہیں کہ اگرچہ بعید نہیں ہے کہ یہ ساری تفسیریں جمع ہوں، سب صحیح ہو، انسان بھی نکالے جائے گا، خزانے بھی آئیں گے، مذاب بھی باہر آئیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ سمجھ؟ لیکن بس ان سب کے نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا جب ختم ہی ہو گئی ہے، تب ہیرے جواہرات باہر آ کے کیا کریں گے؟ مگر یہ کہ جو کہا گیا تھا کہ دنیا پرست دیکھ کے جس کو حسرت کریں، دنیا ہی نہیں، دنیا رہے گی نہ دنیا والے رہیں گے، تو دنیا کے خزانے دیکھ کر کے حسرت کس بات کی کریں گے؟ لیکن بعید نہیں ہے کہ جو کچھ زمین کے دامن میں ہو، وہ کچھ زمین کے اندر ہو، چاہے جس طریقے کے خزانے ہوں یا سنگین چیزیں ہوں، وہ سب کے سب باہر آ جائیں۔ لیکن بہتر پہلی تفسیر ہے کہ اسقال سے مراد انسان۔ بہرحال کہنا کہ در آن روز انسان از دیدن این صحنه بی سابقه سخت متوحش می شود و می گوید چی می شود که زمین این گونه به لرزه در آمده است و آنچه در درون داشته بیرون ریخته و قال انسان مالها۔ کہنے بہرحال اسقال سے مراد جو بھی ہو، اس دن کا زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ جس کو دیکھ کر کے ہر انسان خوف زدہ ہوگا، ڈرا ہوگا، وہ اس لیے کہ اس سے پہلے اس طریقے کا زلزلہ ہی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں کچھ چھوٹے موٹے زلزلے دیکھے ہوں، لیکن قیامت کا زلزلہ عظیم ہے، بے سابقہ ہے، ویسا زلزلہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ تو زمین کے عظیم اور بے سابقہ زلزلے کو دیکھ کر کے انسان خوفزدہ ہو جائے گا اور کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے زمین کو، کیوں آخر اس طریقے سے لرز رہی ہے، کیوں اس طریقے سے کانپ رہی ہے، اور یہ زمین کے خزانے باہر کیوں آ رہے ہیں؟ وقال الانسان، اور انسان کہے گا ما لہا، یہ کیا ہو گیا ہے زمین کو، کیوں ایسے لرز رہی ہے اور کیوں خزانے باہر نکال رہی ہے۔ بہرحال در آن روز، اس دن، انسان از دیدن ان صحنه بے سابقہ، انسان
اس بے سابقہ منظر کو دیکھنے کے بعد سخت متوحش می شود، سخت خوف زدہ ہوگا، بڑا ڈرا ہوا ہوگا۔ متوحش یعنی مولانا وحشت میں ہوگا، سخت وحشت میں ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا۔ ومی گوید اور کہے گا چه می شود کہ زمین ان گونے میں لرزے در آمده است، کیا ہو گیا ہے جو زمین اس طریقے سے لرز رہی ہے۔ وآنچه در درون داشته بیرون ریخته، اور جو کچھ اس کے اندر تھا اسے باہر نکال رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ وقال الانسان، یہ وہی انسان ہے مولانا جن کو زمین باہر نکالے گی، وہ بھی ہوں گے یا خالی ابھی جو اپنی قبروں میں نہیں گئے ہیں؟ یہ کون سے انسان ہے؟ یہ کون انسان ہے؟ وقال الانسان ما لها ہے؟ کہ ایسا تو نہیں کہ جو قبروں سے باہر پھینکے جائیں گے انہیں حیات دی جائے اور وہ باہر آنے کے بعد پھینکے رہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یا یہ نہیں وہ والے انسان جو زندہ ہے کون ہے؟ یا ایمان والے یا کافر؟ کون سے انسان، کس طریقے کے انسان ہیں جو متوحش ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے اور حیرت سے کہہ رہے ہوں گے یہ زمین ایسے کیوں لرز رہی ہے، اپنے اندر کے خزانے باہر کیوں نکال رہی ہے؟ تو یہ کریں گرچہ بعضی انسان را در انجا بخصوص انسان ہائے کافر تفسیر کر دیا کہ بعض مفسرین نے یہاں پر انسان سے خاص انسان کافر کو مراد لیا ہے، سمجھ رہے؟ وقال الانسان یعنی وہ انسان جو کافر ہے وہ کہہ رہے ہوں گے، جو لوگ معاد اور قیامت کے مسئلے میں شک و تردید رکھتے تھے، جو انکار کرتے تھے بھائی کوئی قیامت نہیں آئے گی، یا قیامت کیا چیز ہے؟ تو وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن کے بارے میں شک و تردید رکھتے تھے، یا وہ لوگ کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے یعنی کافر، وہ کہیں گے باقی ایسا ہے خالی وہی لوگ، انسان سے مراد انسان خاص یعنی انسان کافر ہے یہاں پر، یعنی کہ ولی ظاہر این است کہ انسان در انجا معنی گستردهی دارد کہ ہمگان نہ شامل می شود۔ صاحب تفسیر کہتے ہیں کہ آیہ کریمہ میں کلمہ انسان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر انسان کا معنی کیا ہے؟ زیادہ وسیع ہے، معنی خاص نہیں ہے یہاں پر، انسان میں معنی خاص نہیں ہے بلکہ انسان میں معنی عام تمام انسانوں کو شامل ہے۔ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک رکھتے تھے یا قیامت کا انکار کرتے تھے وہ بھی حیرت میں ہوں گے، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور مولانا جن کا قیامت پہ ایمان اور اعتقاد تھا وہ بھی، یہ تمام انسان مراد ہے۔ بس کلمہ انسان کے بارے میں دو نظریہ ہو گیا، ایک نظریہ یہ کہتے ہیں کہ انسان سے مراد انسان خاص، کون ہے بھائی خاص؟ کافر۔ کیسے کافر؟ خصوصیت کے ساتھ جو لوگ معاد کے منکر تھے، ٹھیک بولا نا؟ کافر ہو سکتا ہے کہ توحید کا انکار کرنے والا کافر ہو، رسالت کا انکار کرنے والا کافر ہو، ہے نا؟ معاد کے انکار سے انسان کافر بن جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان توحید پر ایمان رکھتا ہو، رسالت پر بھی ایمان رکھتا ہو لیکن معاد کو نہ مانے، تو یہ اس طریقے کے کافر کی جو معاد کو نہیں مانتے تو یہ خاص، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہ، یہاں پر الانسان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان بے معنی خاص نہیں بلکہ انسان بے معنی عام آیا ہے جو تمام انسانوں کو شامل ہے، تمام انسان کہہ رہے ہوں گے۔ زیرا تعجب از اوضاع و احوال زمین در آن روز مخصوص میں کافران نیز دلیل ہے، کہا کیونکہ اس دن زمین کی وضعیت اور حالت دیکھ کے خالی کافر تھوڑی حیرت میں ہوں گے، وہی تھوڑی پریشان ہوں گے، وہی خالی تھوڑی تعجب کریں گے،
جو انسان سے مراد انسان کافر ہے، سارے انسان خوف زدہ ہوں گے، سارے کے سارے تعجب کر رہے ہوں گے، تو انسان سے مراد سارے، نہ کہ کافر اور مخصوص لوگ، ہے نا؟ زیرا کیونکہ تعجب از اوضاع و احوال زمین در آن روز، کیونکہ اس دن زمین کے حالات اور زمین کے احوال کو دیکھ کر تعجب کرنا مخصوص بے کافران نہیں، یہ کافروں سے مخصوص نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس دن زمین کی حالت کو دیکھ کر صرف کافر ہی تعجب کریں گے، سارے کریں گے۔ تو جب سارے تعجب کریں گے تو مراد سارے ہیں، ٹھیک؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو تعجب ہے، یہ جو حیرت ہے لوگوں کی، یہ تعجب، یہ حیرت انسان کے اندر کب آئے گا؟ کیونکہ قیامت کے لیے دو سور پھونکے جائیں گے، ایک کو نفخہ اول کہا جاتا ہے، دوسرے کو نفخہ ثانی کہا جاتا ہے یا دوم کہا جاتا ہے۔ یہ حیرت، یہ تعجب نفخہ اول کے بعد ہوگا یا نفخہ دوم کے بعد ہوگا؟ کہنے کہ ظاہر این است کہ ہمون نفخ اولی اس کی نفخ پایان جہانس، کہنے کہ پہلے والے سور کے بعد، چونکہ دنیا اسی وقت تباہ ہوگی، اسی وقت ختم ہوگی جب پہلا سور، دوسرے سور پہ تو پھر سے اٹھا دیے جائیں گے، ہے نا؟ ہاں، تو جب دنیا تباہ ہو رہی ہوگی، زلزلہ آ رہا ہوگا، زمین خزانے نکال رہی ہوگی، جیسے ہی پہلا سور بجایا جائے گا، نفخہ اولا، دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا، زلزلہ آنے لگے گا، خزانے باہر آنے لگیں گے۔ تو نفخہ اول کے بعد، نفخہ اول کی وجہ سے انسان کے اندر یہ حیرت اور یہ تعجب وجود میں آئے گا۔ آیا ان تعجب و سوال ناشی از آن مربوط میں نفخہ اول است یا دوم؟ یہ ایک سوال ہے کہ انسان جو تعجب کر رہے ہوں گے اور جو سوال کر رہے ہوں گے، تو یہ تعجب اور یہ سوال کیا نفخہ اول سے مربوط ہے یا نفخہ دوم سے؟ تعجب اور سوال انسان کب کرے گا مولانا؟ جب پہلا سور بجایا جائے گا یا دوسرے سور کے بعد؟ کہنے کی ظاہر یہ ہے کہ یہ تعجب اور یہ سوال نفخہ اول کے بعد ہوگا، کیونکہ نفخہ اول ہی دنیا کے خاتمے والا نفخہ ہے، پہلے سور کے بعد ہی دنیا کا خاتمہ ہونے لگے گا۔ زیرا زلزلہ عظیم در پایان جہاں رخ می دہد، کیونکہ جو عظیم زلزلہ ہے یہ دنیا کے خاتمے کے وقت ہی وجود میں آئے گا، نہ کہ خاتمے کے بعد۔ یہ زلزلہ آئے گا تبھی دنیا ختم ہوگی، نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد زلزلہ آئے گا۔ جی تو نفخہ البتہ ان احتمال نیز داده شده است که منظور نفخه رستاخیز و زنده شدن مردگان و بیرون ریختن آنها از درون زمین می باشد، زیرا آیات بعد نیز ہمیں مربوط به نفخه دوم است۔ کہہ رہے کہ البتہ یہ احتمال بھی ہے کہ تعجب اور سوال نفخہ دوم کے بعد پیدا ہو۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دوسرا والا جو سور ہے، دوسرا والا جو نفخہ ہے وہ قیامت کا ہے، جب لوگ زندہ کر دیے جائیں، مردے جب زندہ ہوں گے، ٹھیک؟ تو مردے جب زندہ ہوں گے اور زمین کے نیچے سے سب کچھ باہر آ جائے گا، تو یہ بھی باہر آنے کے بعد تعجب کریں گے، کیونکہ یہ تو کوئی دلیل ہوئی نہیں۔ کہا کہ نفخہ دوم کے بعد تعجب اور سوال لوگوں کے اندر پیدا ہو، یہ بھی احتمال ہے، اور اس احتمال کی وجہ بعد کی آیتیں، کیونکہ اب اس کے بعد کی جتنی آیتیں ہیں ان ساری آیتوں کا رابطہ نفخہ دوم سے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ
یہ آیت بھی نفخ دوم سے مربوط ہونا نا، جی کیونکہ بعد کی آیتوں کا رابطہ دوسرے والے سور سے ہے، تو ممکن ہے کہ اس آیت کا رابطہ بھی دوسرے والے سور سے ہو، اور انسانوں کے اندر جو تعجب اور جو سوال پیدا ہونے والا ہے وہ اسی نفخہ دوم کے دونوں احتمال ہے۔ بس کیا فرق پڑتا ہے نفخہ اول کے بعد ہو یا نفخہ ثانیہ کے بعد؟ ڈرنا تو ہے، جی وحشت تو ہوگی، سوال تو کرے گا، ہے مولانا؟ جی بلکہ نفخہ اول کے بعد ہو تو اچھا ہے، نفخہ دوم کے بعد تو اور خطرناک ہے نا؟ تو کہہ رہے کہ ان احتمال نیز دادے شدہ است، کہہ رہے کہ یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ منظور نفخہ رستاخیز و زندہ شدن مردگان کہ یہ تعجب اور یہ سوال کیا ہے مولانا؟ قیامت کے نفخے سے مربوط ہے۔ منظور کیا ہے؟ نفخہ رستاخیز یعنی قیامت والا سور، یعنی دوسرا سور۔ مولانا آسان لفظوں میں کہو تو مراد کیا ہے؟ دوسرا سور، جب مردے زندہ ہوں گے، وہ بیرون ریختن آنہا از درون زمین، اور جب زمین انہیں اپنے اندر سے باہر کر دے گی۔ زیرا آیات بعد، کیوں آخر ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد قیامت والا یعنی دوسرا سور ہو؟ کیونکہ آیات بعد، اس آیت کے بعد جو دوسری آیتیں ہیں وہ بھی ہمیں مربوط بے نفخہ دوم است، ان سب کا تعلق دوسرے والے سور سے ہے، تو ممکن ہے کہ اس آیت کا رابطہ بھی دوسرے والے سور سے ہی ہو۔ بل از انجا کی در آیات قرآن قرار حوادث اندو نفخ باہم ذکر شده تفسیر اول توجہ بے بیان سلسلے وحشتناک پایا۔ چلے رہنے دے، وقت تمام ہو گیا ہے، بہرصورت یہاں سے کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟